دیکھیں ابھی آئی اگری ود یو, اس کو ذرا سا کنسولیڈیٹ کر دینا چاہیے. مسئلہ دوسری طرف بھی آپ کا ٹو پرونگڈ ہے. اگر آپ کو سولوشن چاہیے اور سمپل سولوشن چاہیے, ٹرائیبیونل کے مخمسے میں نہ پڑیں جدھر دھکے کھانے ہیں, ذلیل ہونا ہے, 5 سال سمجھ نہیں آنی. ابھی مسئلہ ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوئے ان لائٹ آف جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے آپ کے, اس کے سیکشن غالباً پتہ نہیں 84 ہے 95 ہے, آفیشیل نہیں نا. کنسولیڈیشن کا مسئلہ ہے. جن فارم 45 کا آپ ذکر کر رہے تھے نا, ادھر اراضی اور میتھ کا فرق آ رہا ہے, ادھر ری کاؤنٹنگ کا مرحلے کا ایشو ہے نہیں. ادھر مسئلہ ہے کہ جو فارم 45 کہہ رہا ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا فارم 47 کے اندر. الیکشن کمیشن کو فل فور جدھر جدھر یہ ڈسکریپنسیز ہیں اور کینڈیڈیٹس کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل اپنے فارم 45 موجود ہیں انکلوڈنگ تیمور جھگڑا اینڈ سو مینی ادرز, ان کو بٹھا کے ایک بار پھر ٹیلی کرنا چاہیے کہ آپ کی ارتھمیٹک از دا میتھ ایڈنگ اپ اور ناٹ. ادھر ٹرائیبیونلز اگر فارم اب اسٹیج فارم 48 کی تو ابھی آئی نہیں, یو کین اوائڈ آل دیٹ. ادھر یہ مسئلہ ہے. دوسری سطح کے اوپر ان ایزی سولوشن, زیادہ پریکٹیکل سولوشن, دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ججز پہ تنقید نہ کرو, فیصلوں پہ کرو. ایبسلیوٹلی فیصلہ پبلک ڈومین میں ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے جو بلہ لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ انڈورس کیا, وہ آج آپ اس مخمسے میں پوری قوم پڑی ہے تھینکس ٹو دیٹ ڈیسیجن. اپیل میں گئی ہوئی ہے تحریک انصاف, فل فور سپریم کورٹ کو وہ اپیل سننی چاہیے, بلے کا نشان واپس دینا چاہیے کہ ان کا جو حق ہے اپنی ریزرو سیٹس پہ وہ یہ استعمال کر سکیں. وہ اپیل آلریڈی ہے, دیٹ نیڈز ٹو بی ایکٹیویٹڈ. میں نے یہ منگایا ہے, وہ آئین کیا کہتا ہے کہ آپ کو اپنی جو آپ کی نمبر آف سیٹس ہیں کیا اس سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں, کہ اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو ہر پارٹی کو جو ریزرو سیٹس. اگر مسلم لیگ نون نے جیتا ہی 70 سیٹیں ہیں تو ان کو ان 70 کے مطابق ریزرو سیٹس ملیں گی, اس کے مطابق نمائندگی ملے گی. سو ایک لمبا چنک, بڑا چنک رہ جائے گا کہ وہ کدھر جائے گا, وہ ایک آئینی معاملہ ہے. چوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا برائے میں. بات یہ ہے, جب واقعات چلے جاتے ہیں سارے بڑے سے آنے, دس از جنرل رول. اب جب یہ واقعات ہو رہے تھے, الیکشن ہو رہا تھا, رزلٹ آ نہیں رہے تھے, اور سم ہاؤ اور دی ادر چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان نے مہربانی کی, اور اپنا مہر بخاری جو ہماری سینئر اینکر بھی ہیں, رسپیکٹڈ خاتون ہیں, ان کے ساتھ 2-4 دفعہ رابطہ کیا اور ہم سے سب سے پہلے انفارمیشن شیئر کی. وی تھنک ہی ڈیڈ اے ویری گڈ تھنگ, اور اے آر وائی بڑے چینل پر اپنا موقف دیا. اور اب جو واقعات سامنے آئے ہیں, سکندر سلطان سیمز ٹو بی ایبزالوڈ آف دس چارج, کہ اب جو نظر آ رہا ہے کہ فارم 45 جو ہے یا لے کے بھاگ گئے ہیں, یا دیا نہیں ہے, یا چوری کر لیا ہے. اور جب 45 ہی پہنچا ہی نہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس, تو اس نے 47 کس طرح جاری کر دیا, کیسے بنا لیا, اور ٹیلی نہیں کر. اب جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے آپ کو ٹیکنیکلی 47 جاری ہو سکتا, نہیں 45 نہیں ہو سکتا سر, ہو جاتا ہے. میری بات سنیں, کہیں اگر آپ کا پولنگ ایجنٹ چلا جائے پولنگ اسٹیشن سے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہوا, میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں. میں بات مکمل کر. جی پلیز. انہوں نے ابھی یہ ایک بات کہیں میں نے پڑھی ہے, وی ہیو ٹو ویریفائی دس تھنگ. انہوں نے کہا جس کے پاس ویریفائڈ کنفرم 45 ہے اس کی سیٹ محفوظ ہے. تو یہ چیف الیکشن کمشنر کا فرض ہے کہ گیزٹ نوٹیفکیشن آفیشیل رزلٹ کے پہلے جدھر جدھر لوگوں کے پاس ہیں انہیں کہا لاؤ جی کنسالیڈیٹ کرو, اور کنسولیڈیشن سامنے بیٹھ کے کریں. سارے پولنگ ایجنٹس کی 10 کا مثال موجود ہے وسیم, کہ الیکشن کمیشن کا اختیار کیا. ڈسکے کی مثال موجود ہے, آپ کو یاد ہے وہ الیکشن نوشین افتخار اور علی اسد ملی والا, اختیار تو ان کے پاس بہت ہے. تو ایک یہ اینگل, ایک تو پروٹیسٹ کا اینگل بھی دیکھ لیں کہ یہ جو پروٹیسٹ اناؤنس کیا اگینسٹ واٹ آر او دفتر, یو ہیو ون اینڈ یو آر پروٹیسٹنگ. یار سونے کو منع کرو ذرا یار, ایک سے ٹرانسمیشن روکیے گا, میں منع کر کے آتا ہوں سر, اجازت دیو, میں منع کر کے آیا سر. نہ آپ نے پہلے پورے کام کیے ہیں. شی از دی اونلی ون, شی گاٹ اس سم تھنگ. Who listens to him? Who listens to him? Yes, I do listen to him. Is that a problem? No. And he respects me very much too.